دعا سے پہلے آئیے چند لمحے خدا کے کلام کو سنیں اور پھر اسی کلام کی روشنی میں دعا کریں۔ فکر ان سب سے بھاری بوجھوں میں سے ایک ہے جو انسانی دل اٹھاتا رہتا ہے۔ یہ دل کا سکون چرا لیتی ہے، طاقت کو نچوڑ لیتی ہے اور خوشی کو دھندلا دیتی ہے۔ اور بائبل ہمیں واضح طور پر سکھاتی ہے کہ فکر کا علاج کہاں ہے۔ فکر کا علاج ہمیشہ خدا کے کلام میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی بات کی فکر میں مبتلا ہے تو اس کا حل خدا کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ اگر خوف دل پر غالب آ رہا ہو تو اس کا تریاق کلام خدا ہے۔ اگر بے چینی دل کو جکڑ رہی ہو تو شفا کلام خدا میں ہے، کیونکہ جب انسان کلام میں وقت گزارتا ہے تو وہ خدا کی آواز زیادہ صاف سننے لگتا ہے، اور جیسے ہی خدا کی آواز پہچانی جاتی ہے، یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خوف، فکر اور بے چینی خدا کی طرف سے نہیں آتے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو دشمن دل میں سرگوشی کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام سچ بولتا ہے اور وہ سچ آزادی بخشتا ہے۔ یسوع مسیح خود اس جدوجہد پر بات کرتا ہے۔ متی کی انجیل 6 باب میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنی زندگی کی فکر نہ کرو، نہ اس بات کی کہ کیا کھاؤ گے، نہ اس بات کی کہ کیا پیو گے، اور نہ ہی اس بات کی کہ کیا پہنو گے۔ پھر یسوع مسیح تخلیق کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ آسمان کے پرندوں کو دیکھو، وہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، اور نہ ہی گوداموں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی آسمانی باپ انہیں رزق دیتا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح سوال کرتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قیمتی نہیں ہو؟ یہاں یسوع مسیح ایک گہری سچائی سکھانا چاہتا ہے۔ فکر بے فائدہ ہے، یہ زندگی میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتی۔ متی 6 باب میں یسوع نے مزید فرمایا کہ تم میں سے کون فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے؟ یعنی فکر زندگی کو لمبا نہیں کرتی بلکہ اسے چھوٹا کر دیتی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح یہ بھی سکھاتا ہے کہ کل کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل اپنی فکر خود کرے گا۔ ہر دن کی اپنی پریشانی کافی ہے۔ اصل میں یسوع مسیح حال میں جینا سکھا رہا ہے، خدا کے ساتھ اسی دن میں، آج میں سکون ڈھونڈنا، آج میں خوشی پانا، اور آج میں خدا پر بھروسہ کرنا، کیونکہ جتنا زیادہ دل کو ممکنہ مسائل پر لگایا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ مسئلہ بڑا اور نجات دہندہ چھوٹا نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن جب دل کا رخ بدلتا ہے، آج کے لیے شکر گزاری کی جاتی ہے، انتظار کے موسم میں بھی خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے، جو کچھ ہے اس پر توجہ دی جاتی ہے، نہ کہ صرف اس پر جو نہیں ہے، تو آنکھیں بوجھ سے ہٹ کر یسوع مسیح پر لگنے لگتی ہیں۔ تب خوف نہیں بلکہ مسیح بڑا ہونے لگتا ہے۔ پالوس رسول فلپیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور 6 اور 7 آیت میں یہی سچ سکھاتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں دعا، التجا اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی درخواستیں خدا کے حضور پیش کرو، اور خدا کا وہ سکون جو عقل سے بالاتر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کی مسیح یسوع میں حفاظت کرے گا۔ پالوس رسول جانتا ہے کہ بے چینی اپنی کوشش سے ختم نہیں ہوتی، وہ ختم ہوتی ہے خدا کو سپردگی سے۔
جب دعا گھبراہٹ کی جگہ لے لیتی ہے، جب شکر گزاری شکایت کی جگہ اور ایمان خوف کی جگہ لے لے، تو خدا کا سکون دل اور دماغ پر نگہبانی کرنے لگتا ہے۔ یہ وعدہ آسان زندگی کا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کبھی ایسی زندگی کا وعدہ نہیں کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 33ویں باب اور 16ویں آیت میں یسوع نے فرمایا کہ دنیا میں مصیبت ہوگی، لیکن دل مضبوط رکھو، کیونکہ وہ دنیا پر غالب آ چکا ہے۔ مسائل آئیں گے، غیر یقینی لمحے آئیں گے اور طوفان ضرور اٹھیں گے، لیکن مسیح کی فتح پہلے ہی قائم ہو چکی ہے۔ اکثر فکر ذمہ داری کا روپ دھار لیتی ہے، لیکن بائبل سکھاتی ہے کہ فکر ذمہ داری نہیں بلکہ بے چینی پیدا کرتی ہے۔ ذمہ داری منصوبہ بناتی ہے، تیاری کرتی ہے اور خدا پر بھروسہ رکھتی ہے، جبکہ فکر طاقت نچوڑتی ہے، دل کو بے قرار کرتی ہے اور ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ زبور 22 اس کی 55 آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دو، وہ تمہیں سنبھالے گا اور راست باز کو کبھی ہلنے نہ دے گا۔ فکر کل کی پریشانی آج اٹھانی جیسی ہے، لیکن ایمان ہر اگر کا جواب پھر بھی سے دیتا ہے۔ پھر بھی خداوند وفادار ہے، پھر بھی مسیح ساتھ ہے، پھر بھی مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا کلام زبور 118 میں کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جو خداوند نے بنایا ہے، آؤ ہم خوشی منائیں۔ آج کا دن خدا کی عطا ہے، آج کی سانس خدا کا تحفہ ہے، اور خدا آج اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یسایہ 3 باب 26 آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس کا ذہن خدا پر جمع رہتا ہے اسے کامل سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ آئیں اسی سچائی کے ساتھ اب مل کر دعا کریں۔ آئے خداوند یسوع مسیح، آج میں تیرے حضور سچائی کے ساتھ آتا ہوں، نہ کسی پردے کے ساتھ، نہ کسی نقاب کے ساتھ، نہ کسی بہانے کے ساتھ، کیونکہ تو میرے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ اے یسوع، فلپیوں 6 باب 4 اور 7 آیت میں پالوس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کریں، بلکہ ہر بات میں دعا، التجا اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی درخواستیں خدا کے سامنے رکھیں، اور تیرا سکون جو عقل سے باہر ہے ہمارے دلوں اور خیالوں کی نگہبانی کرے گا۔ اے خداوند، میں مانتا ہوں کہ کئی بار میں نے دعا کی بجائے فکر کو چنا ہے، بھروسے کی بجائے گھبراہٹ کو، اور سکون کی بجائے خوف کو جگہ دی ہے۔ آج میں وہ سب بوجھ جو میرے دل پر جمع ہو گئے ہیں تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ اے یسوع، کچھ فکریں ایسی ہیں جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتی، کچھ سوال ایسے ہیں جن کے جواب مجھے نظر نہیں آتے، کچھ خوف ایسے ہیں جو خاموشی میں اور بھی زور پکڑ لیتے ہیں، لیکن زبور 22 اس کی 55 آیت مجھے یاد دلاتی ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا اور راست باز کو کبھی ہلنے نہ دے گا۔ بس آج میں اپنی صحت کی فکر تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے خاندان کی فکر تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اپنے مستقبل، اپنے فیصلوں، اپنی کمزوریوں اور اپنی بے چینی کو تجھے سونپ دیتا ہوں۔ اے خداوند یسوع، متی 6 باب میں
تو نے خود ہمیں سکھایا ہے کہ کل کی فکر نہ کریں، کیونکہ کل اپنی فکر خود کرے گا۔ مگر آئے خداوند، میرے دل کو یہ سیکھنے میں مدد دے، کیونکہ جاننا تو آسان ہے لیکن چھوڑنا بہت مشکل۔ جب میرا ذہن بار بار آنے والے کل کی طرف بھاگتا ہے تو مجھے واپس آج کے دن میں لے آ۔ زبور 118 مجھے یاد دلاتا ہے کہ یہی وہ دن ہے جو تو نے بنایا ہے۔ اے یسوع، مجھے آج میں جینا سکھا، مجھے اپنی حضوری میں اور اپنی وفاداری پر بھروسہ رکھنا سکھا۔ اے خداوند، 2 کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیری نعمت میرے لیے کافی ہے، کیونکہ تیری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں میں ہر وقت مضبوط نہیں ہوں، میں ہر بات کو سنبھال نہیں سکتا، میں ہر بوجھ اکیلا نہیں اٹھا سکتا، لیکن تو وہ خدا ہے جو کمزور کو مضبوط کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو سنبھالتا ہے اور تھکے ہوئے کو آرام دیتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں تو مجھے بلاتا ہے کہ میں تھکا ہارا تیرے پاس آؤں اور تو مجھے آرام دے۔ بس میں آتا ہوں، صرف برکت کے لیے نہیں بلکہ آرام کے لیے، صرف حل کے لیے نہیں بلکہ حضوری کے لیے۔ اے یسوع، جب دشمن میرے ذہن میں خوف کے تیر چلاتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ سب کچھ بکھر جائے گا، کہ میں اکیلا ہوں، کہ کوئی راستہ نہیں بچا، تو یسایہ 10واں باب 41ویں آیت میرے دل میں گونجنے دے، جہاں تو فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے مضبوط کروں گا، میں تجھے سنبھالے رکھوں گا۔ اے خداوند، میرے ذہن کی حفاظت کر۔ فلپیوں 7 باب 4 آیت کے مطابق اپنے سکون سے میرے خیالات کی پہرہ داری کر۔ ہر وہ سوچ جو خوف سے جنم لیتی ہے، ہر وہ خیال جو امید کو کمزور کرتا ہے، ہر وہ آواز جو تیرے کلام کے خلاف ہے، اسے خاموش کر دے۔ یسایہ 3 باب 26ویں آیت میں تو نے کہا ہے، میرے دل پر مہر کر دے کہ جس کا ذہن تجھ پر جمع رہتا ہے اسے کامل سکون ملتا ہے۔ اے یسوع، میں اپنا ذہن خبروں پر نہیں، افواہوں پر نہیں، بدترین امکانات پر نہیں، بلکہ تجھ پر جما دیتا ہوں۔ زبور 121 کے مطابق میری مدد آسمان و زمین کے خالق سے ہے، نہ میری عقل سے، نہ میری منصوبہ بندی سے۔ اے خداوند، جب میں خود کو گھرا ہوا محسوس کروں، جب حالات میرے قابو سے باہر لگیں، تو خروج 14 باب 14ویں آیت کے مطابق مجھے یاد دلانا کہ تو خود میرے لیے لڑے گا اور مجھے صرف خاموش رہنا ہوگا۔ اے یسوع، میں تیرے سکون کو قبول کرتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 27واں باب 14ویں آیت میں تو نے فرمایا ہے کہ جو سکون تو دیتا ہے وہ دنیا نہیں دے سکتی۔ بس میں اس سکون کو آج اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں۔ میرا گھر تیری حضوری سے بھر جائے، میرا دل تیری امن گاہ بن جائے، میری راتیں سکون سے گزریں اور میری صبحیں بھروسے سے شروع ہوں۔ اے خداوند، میری زندگی تیری ہے، میرا کل تیرے ہاتھ میں ہے، میری امید تیری وفاداری پر قائم ہے۔ میں تیرے نام کو بلند کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی میرا نجات دہندہ ہے، تو ہی میرا محافظ اور میرا سکون ہے۔ یسوع مسیح کے قدرتی اور جلالی نام میں یہ سب کچھ مانگتے
اور پاتے ہیں۔ آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات آپ کی زندگی میں یسوع نام سے شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کی کوئی ذاتی دعا یا درخواست ہے تو کامنٹس میں لکھیں، ہم آپ کے لیے خوشی سے دعا کریں گے۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور فضل آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے۔